الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے اور قرآن کریم کی اس آیت میں سے اس ٹکڑے کو منتخب کر کے آپ کے سامنے سنایا ہے، اور اس مضمون کو بیان کرنے کی وجہ اور پس منظر یہ ہے کہ آج یہ صورتحال بکثرت دیکھنے میں مل رہی ہے کہ ہم نہ پڑھ کر عبرت لیتے ہیں، نہ کسی سے سن کر عبرت لیتے ہیں، نہ کچھ دیکھ کر عبرت لیتے ہیں۔ ہم پڑھنے کو پڑھتے ہیں، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، صحابہ کے حالات سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آتی جو تبدیلی ان چیزوں کے سننے سے آنی چاہیے۔ یہ بہت فکر کی بات ہے، اور یہ بات ایسی نہیں ہے جس کا تعلق سننے سے ہو، یہ اس کا تعلق سمجھنے سے ہو، اس کا تعلق فیصلہ لینے سے ہے۔ بہت سے احباب کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو فلاں کا انتقال ہو گیا، حالانکہ انتقال ہو جانا، ایک آدمی یہاں سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جانا، یہ اتنا عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ ہے کہ ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اب وہ جب جائے گا عالم برزخ کی طرف اور عالم آخرت کی طرف، تو جو چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی تھی، جو قوانین بیان کیے ہوئے تھے، احادیث میں جو باتیں بیان کی گئی تھی، اسلامی جو چیزیں اسے کہی جا رہی تھی، وہ سمجھائی جا رہی تھی، سنائی جا رہی تھی، جن چیزوں کی طرف اسے بلایا جا رہا تھا، ان کی حقیقت وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وہاں پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی قیمت کیا تھی، اور وہاں پتہ چلے گا کہ یہ سجدے کیا تھے، یہ ذکر کیا تھا، یہ تلاوت کیا تھی، اور یہ نوافل کی اہمیت کیا تھی، توبہ کی حقیقت کیا تھی، توبہ کی قیمت کیا تھی، اور توبہ کرنے کا نفع کیا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ توبہ کو کس طرح لینا چاہیے ہم لے نہیں رہے، اور نیکی کے راستے پر ہے جس طرح قائم ہونا چاہیے ویسے قائم نہیں ہے، ہمارے قدم مضبوط نہیں ہیں۔ اس کا تعلق ہماری معلومات سے نہیں ہے، بلکہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے، بیٹھ کر سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ میں دنیا میں ہوں تو کب تک ہوں، اگرچہ کہ میری عمر جوانی کی بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ میری عمر بچپن کی بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ میری عمر صحت مندی کی بھی کیوں نہ ہو، آنے والے کل کو ہم نہیں جانتے۔ کل ہمارا آنے والا
صحت مندی کا ہوگا یا بیماری کا ہوگا ہم نہیں جانتے. آنے والا دن ہماری زندگی کو لے کر آئے گا یا کل ہم کو نہلایا جائے گا ہم نہیں جانتے. یہ حقائق ہے جو ہم جانتے ہیں لیکن اس کو سامنے لا کر سوچنے کی ضرورت ہے, غور کر کے سوچنے کی ضرورت ہے, ان سوچوں پر فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم فیصلہ لے سکیں اور اگر ہم فیصلہ لیں تو پھر ہم واقعتاً کامیاب ہوں گے. اس کے اندر جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے آیت کا پڑھا ہے اس کے اندر اسی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج ہم بہت سے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عہدہ مجھے مل جائے, وہ منزل مجھے مل جائے, یہ جائیداد مجھے مل جائے, یہ گھر مجھے مل جائے, یہ دکان مجھے مل جائے, یہ کھیت مجھے مل جائے اور یہ مال مجھے مل جائے. جبکہ مال کو بچپن سے کماتے ہوئے جوانی کو آگے, بچپن سے کماتے ہوئے بڑھاپے تک آگے, مال کماتے 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 کسی کو 30 سال گزر گئے, ابھی اس کی منزل نہیں آئی, اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں مجھ سے بھی آگے, مال میں وہ مجھ سے آگے ہے اور میں محنت کروں گا تو وہ مجھ سے پیچھے ہو جائے گا. کپڑوں میں مقابلہ کہ میرے کپڑے اچھے ہوں, سواری میں مقابلہ کہ میری سواری قیمتی ہو, گھر میں مقابلہ میرا گھر عمدہ اور شاندار ہو. لیکن یہ چیزیں ہمارے مومنین کی, ہمارے مسلمین کی اور اسی طرح قرآن پڑھنے والوں کی اور اسلام لانے والوں کی, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی نہیں تھی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی روحانیت کا راستہ اختیار کر لے, گھر نہ بنائے ضرورت کا گھر بنائے, گھر بنانے میں مسابقہ نہ کرے, گھروں کے بنانے میں مقابلہ نہ کرے, سواری ضرور خریدے, اپنی ضرورت کی گاڑی خریدے, اپنی ضرورت کی کار خریدے, لیکن کار خریدنے میں مسابقہ نہ کرے, مقابلہ نہ کرے. ضرورت کے لیے ضرور خریدے, کار بھی خریدے, گھر بھی خریدے اور دنیا کی ہر ڈگری کو حاصل کرے, لیکن مقابلہ کرنے کے لیے نہیں. اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت دو, یہ ہے تمہارا مقصد, یہ ہے تمہارا منصب, یہ ہے تمہاری شان اور یہ ہے تمہارے کرنے کی چیز. قرآن نے ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. تو کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گھر نہ بناؤ, یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ نہ بناؤ, ایجوکیشن نہ کرو, ملازمت نہ کرو, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب میں رہتے ہوئے مقصد کی چیز کو نظر انداز مت کرو. مقصد کی چیز ہے عبادت, مقصد کی چیز ہے نیکیاں, مقصد کی چیز دنیا نہیں ہے اور مقصد کی چیز دنیا کے نقصانات نہیں ہے. آج ہم دنیا کی باتوں کو لے کر پریشان ہو گئے. دنیا میں اگر خاص گھر نہیں ہے اور دنیا میں دولت نہیں ہے, غریبی آ گئی تو اس کو لے کر پریشان ہو کر بیٹھ گئے. صحت نہیں رہی تو اس کو لے کر پریشان ہو کر بیٹھ گئے. واقعات وہ پریشانی کی بات ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی برائیوں میں مبتلا ہو جائے, ایک آدمی آخرت پہ غریب اٹھایا جائے, یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. حضرات صحابہ کو دیکھیے, ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کپڑوں میں مقابلہ کریں, وہ ایک دوسرے سے بلڈنگوں کے مقابلہ کریں. قرآن تو ان کے سامنے نازل ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے. سب سے پہلے انہوں نے دین کو سیکھا, انہوں نے دین کو سمجھا,
اور وہ دین پر عمل کر کے بتائے. وہ کیا ایک دوسرے سے ان چیزوں میں سبقت لے جا رہے تھے؟ آج ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے خیالات صحابہ کے خیالات سے میچ نہیں ہو رہے. ہمارے خیالات غافلوں سے میچ ہو رہے ہیں. ہمارے خیالات بے علموں سے میچ ہو جاتے ہیں. ہمارے خیالات نفس کے شکار لوگوں سے میچ کر رہے ہیں. ہمارے خیالات شیطان کا شکار ہونے والوں سے میچ ہو رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتیں کیا بتلا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہے. حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع آیا خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور اپنا سارا مال لا کر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ان کے پاس تھا سب کچھ لا دیا. اور حضرت عمر تھے، انہوں نے آدھا مال لا کر رکھ دیا. دیکھیے یہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. دین کے کام کا اور توشہ آخرت کے لیے خرچ کرنے کی نوبت آ رہی ہے تو خرچ کرنے والے صحابہ ایسا اٹھا کر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ غور و فکر کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں گے کہ آخرت کی زندگی ہی تو ہماری زندگی ہے. دنیا کی زندگی کتنی زندگی ہے بھائیوں. جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قریب سے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کب ان کا جنازہ، کب ان کے لیے نہلایا جائے گا، کب ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ایک دو دن میں اس کا قصہ ختم ہو جائے گا. وہ آدمی جن کے لیے محنتیں کرتا تھا وہی لوگ، چونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، لیکن سامان عبرت تو ہے نا. عبرت تو لے سکتا تھا کہ ایک آدمی ان کے درمیان 50 سال رہتا ہے، 60 سال رہتا ہے، اب اس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں، اب وہ تھا ہو جاتا ہے. اب وہ مسجد کو کبھی نہیں آنا ہے، اسے دکان کو کبھی نہیں آنا ہے، اپنے بینک بیلنس کی طرف کبھی نہیں جانا ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف کبھی نہیں جانا ہے. اس کی موت نے اس کا زندگی کا خاتمہ کر دیا. اب وہ لاش ہی ہو گیا. اس کو بولتے ہیں لاش کو ذرا پکڑو بھی بولتے ہیں. اب وہ کوئی چیز نہیں رہا. اب وہ ہمارے درمیان تھا. اب تک اس کی صحت کی دعائیں مانگی جاتی تھی، آج اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. یہ تماشا تو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں. اب ہمیں کسی اور بیان کی کیا ضرورت ہے جب یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اسے جب دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، اب وہ دنیا میں کہیں بھی ڈھونڈیے وہ نہیں ملنے والا ہے. کیوں؟ وہ اب موجود نہیں ہے، وہ مٹی کے اندر چلا گیا. اب نمبر آتا ہے اس کے مال کا. اب اس کے مال کے 4 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے مال کے 10 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. اس کے وارثین اس کے مال پر آ کر قبضہ جمع کرتے ہیں کہ میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ. اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کا مال اس کے وارثین کا ہو جائے گا. ان کے حوالے کر دیا گیا. گھر تھا تو بک گیا، زمین تھی تو اس کے ٹکڑے کر دیے گئے. اس کے کپڑوں کو قینچی سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا. اس کے گھر کو توڑ کر 4 ٹکڑے کر دیے گئے، پارٹیشن کر دیا گیا. اس کی جو ہے اس کی زمینات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے وارثین نے تقسیم کر لیا اور اپنے نام کا بنا لیا. اب اگر چند دنوں کے بعد اس کا گھر ڈھونڈیں گے تو اس کا گھر نہیں ہے، وہ اس کے بیٹے کا ہو گیا، وہ اس کے فلاں وارث کا ہو گیا. اب اس کا کچھ نہیں ہے. اب وہ دنیا سے جسم کے اعتبار سے بھی ختم ہو گیا، مال کے اعتبار سے بھی ختم ہو گیا، حساب کے اعتبار سے وہ باقی ہے. اگر اس مال کو
غور فکر کر کے اپنے لیے کچھ سامان آخرت کرتا تو وہ مال آج اسے کام آتا. جتنا چھوڑنا اتنا چھوڑتا، جتنا بھیجنا اس سے بھیجتا، علماء کے قریب ہوتا، مشورہ کرتا، اہل اللہ کے قریب ہوتا، اپنے مال کے معاملے میں مشورہ کرتا تو اسے بتاتے کہ کتنا رکھنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے. وہ اسے بتاتے، صحابہ کا واقعہ بتاتے کہ دیکھو بعضوں نے تو پورا خرچ کر دیا اور اپنے آخرت کا سودا کر لیا، اور آدھا بھی مال لگایا جا سکتا ہے، اور مال کا اتنا حصہ رکھا جا سکتا ہے. 2 حصے مال کے رکھ لو، 1 حصہ مال کا آخرت کی طرف بھیج دو. بہت سارا حصہ بھی رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، لیکن اتنا حصہ ضروری ہے آخرت کی طرف بھیجو. اسی طرح پوری جان کو، پوری صلاحیت کو، پورے دماغ کو، پورے دل کو، پوری آنکھوں کو، کانوں کو دنیا ہی کے لیے لگانے کے بجائے، دکان ہی میں لگانے کے بجائے، ملازمت ہی کے لیے لگانے کے بجائے، ملازمت کے لیے اتنا رکھ لو، آخرت کے لیے اتنا حصہ رکھ لو. دکان کے لیے اپنے جسم کو اتنا استعمال کرو اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اتنا حصہ کرو. 6 گھنٹے ملازمت کے لیے رکھ لو اور کچھ گھنٹے آخرت تلاوت کے لیے نکال دو. کچھ وقت ذکر کے لیے نکال دو، کچھ وقت کسی جسم کو مراقبے کے لیے تھکاؤ، کچھ آرام بھی کر دو، کچھ رات کے حصے میں آ کر آخرت میں جو اپنی تقسیم کر لو، اپنی رات کو تقسیم کر لو. اتنا حصہ میں سوؤں گا، اتنا حصہ میری دنیا ہے، اتنا حصہ میں جاگوں گا، اتنا حصہ میرا دین ہے. میں اتنے حصے کو تہجد میں لگاؤں گا، ارے اتنے حصے کو میں دکان میں لگاؤں گا، اتنا حصہ میں اذان ہو گئی ہے آخرت کے لیے میں مسجد میں جاؤں گا. عشاء کے لیے اتنا وقت، مغرب کے لیے اتنا وقت، اور فجر کے لیے اتنا وقت، ظہر کے لیے اتنا وقت، نوافل کے لیے اتنا وقت، یہ جسم کے لیے اتنا وقت ہے، روح کے لیے اتنا وقت ہے، دنیا کے لیے اتنا وقت ہے، آخرت کے بنانے کے لیے اتنا وقت ہے، قبر کی تیاری کے لیے بھی کچھ وقت. ایسا نہیں ہے، علماء آپ سے یہ نہیں کہتے، قرآن آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا، اہل اللہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ دکان کو چھوڑ دو، مکان کو چھوڑ دو، آفس کو چھوڑ دو، صبح سے شام تک تسبیح پڑھو. خود بھی وہ نہیں کرتے، وہ بھی تو شادی کرتے ہیں، ان کی بھی تو ملازمتیں ہیں، ان کی بھی تو دنیا کی مصروفیتیں ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد اپنی دنیا کی مشغولیت میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کے کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں، اور اپنی جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں. اپنی آمدنی، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنی بیوی بچے، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں اتنا مگن نہیں ہوتے کہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ پچھتاوا لے کر جائے، حسرت لے کر جائے، کہ مال حسرت بھری نگاہ سے چھوڑ کر جائے کہ سارے مال کی بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے تھی، آخرت کے لیے اس کو کچھ نہ بنایا. اور اسی طرح جسمانی توانائیوں کا سارا مرکز، ساری توجہات کا مرکز صرف دنیا کا. ایسا نہیں ہے. یہ جسم جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، جو طاقتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، جو جوانی ہم کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، جو فرصت ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس میں ہم دنیا کے کام بھی کر سکتے ہیں، دین کے کام بھی کر سکتے ہیں. دنیا کے کام سمجھانے کی ضرورت نہیں، دین کے کام یہ ہے کہ ہم توبہ کر سکتے ہیں اسی حیات کے اندر. ہم توبہ کرنے میں آگے بڑھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم تو توبہ کرنے میں پیچھے ہیں. ہاں جوانی ہے ابھی تو داڑھی بڑھاپے میں رکھ لیں گے، جوانی ہے ابھی تو تہجد بڑھاپے میں رکھ لیں گے، تہجد کے لیے بڑھاپے میں وقت نکالیں گے. ابھی تو نوجوانی کا عالم ہے، 17 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، ابھی توبہ میں کیا جلدی ہے، ابھی نمازوں کی پابندی میں کیا جلدی ہے، ابھی خوف خدا کے لیے کیا جلدی ہے، ابھی محبت الہیہ کے لیے کیا جلدی ہے، ابھی مراقبہ کے لیے کیا جلدی ہے. ابھی عمر تو لمبی پڑی ہے. ارے 17 سال کی عمر کے لوگ بھی جنازے کے لیے لائے جا رہے ہیں، 20 سال کے لڑکوں کو بھی جنازے کے لیے لایا جا رہا ہے، 2 سال کے معصوم بچوں کو بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مسجد کو لایا جا رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں،
غور و فکر کریں کہ وہ آدمی توبہ ایسی کر رہا ہے، میں اس سے اچھی توبہ کروں، وہ آدمی ایسی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس سے اچھی نماز پڑھوں، وہ تلاوت ایسی کرتا ہے، میں اس سے بہتر تلاوت کروں، وہ بغیر تجوید کے تلاوت کرتا ہے، میں تجوید کے ساتھ تلاوت کروں گا، وہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، میں تجوید کے ساتھ اور معنی کو سمجھ کر تلاوت کروں گا، اور میں ایسی تلاوت کروں گا کہ معنوں کو بھی سمجھوں گا اور اس معنی کے سمجھنے کے تقاضے کو بھی پورا کروں گا۔ اگر خوف خدا کی آیت ہے تو خوف خدا کو اختیار کروں گا، خوف خدا سے روؤں گا، اور اگر وہ اللہ کی محبت والی آیت ہے تو اللہ کی محبت میں نمازیں ادا کروں گا، اللہ کی محبت میں ذکر کروں گا، اللہ کی محبت میں سجدے کروں گا، اللہ کی محبت میں اسے مناؤں گا۔ یہ ہے آگے بڑھنا۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھیے کیسی تھی، اکابر دوبن کی زندگیاں دیکھیے کیسی تھی، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے سفر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ایک بزرگ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے سفر کرنے لگے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ تم ہر جمعرات کو ان کے پاس پابندی کے ساتھ جاتے ہو، یعنی فلاں بزرگ کی خدمت میں پابندی کے ساتھ جاتے ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ اب وہ کیا جواب دیں اس کا؟ انہوں نے شعر کے ساتھ جواب دیا، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، یا لطف میں تجھ سے کیا کہوں، اس طرح کا کوئی بات تھی کہ ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں، تجھے یہ گلی معلوم ہی نہیں، تو میں اس گلی کا راستہ، اس گلی کے حقائق میں تجھے کیا بتاؤں؟ وہ ان کو پوچھ رہا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا کہ ذرا سی کوئی بات پیش آ جاتی تو بزرگوں کی خدمت میں جاتے اور اس سے اپنے دینی مسئلے کو حل کر لیتے، اور ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ ذرا سی کوئی بات پیش آتی مدارس کو جاتے۔ ایک صاحب بڑھاپے کا عالم تھا، مدرسہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں واقعہ کہ وہاں کے مفتی صاحب نے کہا کہ اس بڑھاپے میں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر آپ فرماتے تو میں آپ کے گھر پر حاضر ہو جاتا۔ ان بزرگ نے کہا، حضرت تھانوی کے قریبی لوگوں میں سے تھے وہ، ان بزرگ نے کہا کہ نہیں، میری ضرورت ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، جوانی سے اللہ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے، داڑھی پڑ گئی ہے، حضرت تھانوی جیسے لوگوں کے ساتھ رہ کر دین کو سیکھا ہے، پھر بھی بڑھاپے کے عالم میں کہہ رہے ہیں دین کا ایک مسئلہ باقی تھا، گھر سے اٹھ رہے ہیں، اور مفتی صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرماتے تو میں گھر آتا، تب بھی کہتے نہیں، میری ضرورت کی میں آ رہا۔ تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ آج کل پر ٹلا رہے ہو، نہ کسی مفتی صاحب کی خدمت میں دین کے لیے حاضری دینے کا جذبہ ہے، نہ کسی اہل دل کا ہاتھ پکڑ کر توبہ کر لینے کا جذبہ ہے، نہ کسی عقیدے کی کتاب کو پڑھ کر سمجھ لینے کی ضرورت کا احساس ہے، نہ کسی مسائل کی کتاب کو لے کر پڑھنے کی توفیق ہے۔ بڑھاپا آ گیا ہے، اور اگر دین کی کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے، ہم اپنے حساب سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی توجہ دلا بھی دیتا ہے کہ بھائی تم دنیا میں جس نے چست ہو، دین میں اتنے مجھے چست نہیں معلوم ہوتے، کچھ تو توبہ کر لو اس عمر کے تقاضے کے حساب سے، کہتے ہیں کہ جاؤ، ہم کو معلوم ہے، اب اپنا کام دیکھو۔ بھائیو، یہ سب نادانی ہے۔ اہل نظر افسوس کرتے ہوں گے اس ہماری صورتحال پر۔ میں بار بار سناتا ہوں یہ واقعہ، اور اس لیے سناتا ہوں کہ ہم کو یہ واقعہ جو ہے یاد ہو جائے، بلکہ نہیں، اس لیے سناتا ہوں کہ اس واقعے کا سبق ہم کو یاد ہو جائے۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، اور اس کو ایسا نبھایا، ڈاکٹروں نے کہا تھوڑی سی شراب پی لیجئے 10 سال کی زندگی مل جائے گی،
जिगर साहब ने कहा खुदा की नाफरमानी के साथ 10 साल जीने के बदले में खुदा की रजामंदी के साथ अभी मर जाना चाहता हूं। खुदा की रजामंदी इतनी अजीज थी कि अगर किसी हुक्म को पूरा करने के लिए, तौबा को निभाने के लिए जान भी देना पड़ता है तो जान दे दिए। ये थे हमारे असलाफ। अभी मैंने वाकया सुनाया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कि पूरा जान लुटा दिया, पूरा माल लुटा दिया। हजरत सहाबा ने दीन के लिए जानों को कुर्बान कर दिया। हजरत सुमैया का वाकया उठाकर देख लीजिए, इस्तिकामत दीन का वाकया। हजरत जो है बिलाल का वाकया देख लीजिए कि मार खा रहे हैं और दीन के रास्ते को नहीं छोड़ रहे हैं। हजरत हमजा का वाकया देख लीजिए कि उनके अल्लाह के रास्ते में टुकड़े कर दिए गए। ये लोग क़यामत में अल्लाह के यहाँ जमा होंगे। कोई होगा कि दीन के लिए मर मिटा होगा, कोई अपने आप को टुकड़े कर दिया होगा, कोई माल को लुटा दिया होगा, कोई जाकिर अपने जिक्र को लेकर आएगा, कोई तो अपनी सच्ची पक्की तौबा कर लेकर आएगा, कोई अपने रोजे लेकर आएगा, कोई अपने गरम सजदे लेकर आएगा, कोई अपनी तिलावत लेकर आएगा। जरा हम अपना आमाल नामा देख लें कि हमारे आमाल नामे में क्या है। कहीं हमारे आमाल नामे को नफ्स ने जो है खराब तो नहीं कर दिया है, हम नफ्स से मिलजुल कर अपनी आखिरत को तबाह तो नहीं कर दिए हैं, हमने शैतान के वसवसों को कबूल तो नहीं कर लिया है। जरूरत है हम उठ खड़े हो और शैतान का मुकाबला करें, जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, अजान को गौर से सुने, किसी की तिलावत है तो गौर से सुने। यह है शैतान का मुकाबला। शैतान का मुकाबला कुश्ती की तरह नहीं होता जमीन पर, शैतान का मुकाबला तो एक रूहानी मुकाबला है। आदमी अल्लाह अल्लाह करेगा तो शैतान नहीं ठहरेगा, भागेगा, और आदमी अल्लाह अल्लाह करेगा तो नफ्स उसका मगलूब होगा। लिहाजा हमको अल्लाह अल्लाह करना है, उठ खड़े होना है सच्ची तौबा के लिए, और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और बहुत सारा ज़ख़ीरा हमारे पास होना चाहिए, और अल्लाह को नाराज करने वाली कोई चीज़ हमारे पास नहीं होना चाहिए। बदनजरी नहीं होना है, हसद नहीं होना है, गंदे ख्यालात नहीं होना है, और जो है कोई और बुराई, लोगों का माल हड़प करना, हुकूक को तल्फ करना, किसी पर जुल्म करना, कोई हमारे अमल नामे में ना हो। अभी झटक दो, मौका है, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, नादिम हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ, अकड़ कर मत ठहरो नहीं मेरी गलती नहीं है। जुल्म कर रहे हो फिर भी कहते अकड़ रहे हैं, बदनजरी कर रहे हैं फिर भी अकड़ रहे हैं, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं फिर भी अकड़ रहे हैं, नमाजों को कज़ा कर रहे हैं फिर भी कहते हैं मैं बड़ा नेक हूँ, तिलावत का दामन निशान नहीं है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं ऐसा मैं वैसा। ये हिमाकत काम आने वाली नहीं है, ये बेवकूफ़ी काम आने वाली नहीं है, ये गफलत काम आने वाली नहीं है। अल्लामा इक़बाल ने कहा है मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। कोई ये ना कहे कि मस्जिदों तो भरी हुई है, अरे अगर चुनकर निकाला जाए तो 2-4 ही नमाजी निकलेंगे जो वाक़ईतन नमाज है, जिनका दिल नमाज में है, जिनका दिमाग नमाज में है, और जिनका जिस्म नमाज में है, और जो वाक़ईतन नमाजी है, जो किताब और सुन्नत के मुताबिक अपने सजदे कर रहे हैं। वरना तो मजबूरन से तो मस्जिद भरी हुई है। कोई क्या कहेंगे, उस्ताद क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, जुमा भी नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, नमाजी तो वो होता है जो 5 वक्त नमाज को आए, नमाजी वो है जो खुशू खुजू से नमाजी अदा करे। ऐसे नमाजियों की आज तादाद कम है जिसे वाकई नमाजी कहें। आज ऐसे लोग नहीं हैं। तौबा करने वाले बहुत नजर आ रहे हैं, अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, लेकिन वाकईतन सहाबा ने जैसी तौबा की थी कि बुत परस्ती को छोड़ा तो बस छोड़ दिया, और शराब को छोड़ा तो बस छोड़ दिया, हाथ में थी तो मुंह में नहीं गई, मुंह में थी तो हलक में नहीं गई। तौबा करने वाले तो बहुत हैं लेकिन असली तौबा करने वाले आज भी नहीं है। खान खाए मरसिया खाए
کہ توبہ کرنے والے نہ رہے، یعنی ویسے سچائی کے ساتھ اصلی آنسو بہانے والے اور واقعتاً اپنے شیخ کا ہاتھ تھامنے والے، واقعتاً اللہ کے راستے میں چل کر مردانہ وار چل کر بتانے والے ایسے نہ رہے۔ اسلاف کی تاریخ تو اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، آج ہمیں اسے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، آج ہمیں اس سے عبرت لینے کی فرصت نہیں ہے۔ میں نے توجہ دلانا چاہا، یہ ایک غیر مرتب میری گفتگو تھی، لیکن میرے دل میں اس کی بڑی ترتیب ہے، میرے دماغ میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جو ہے بیان ویسا مرتب ہو یا نہ ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی مرتب ہو جائے، ہماری توبہ مرتب ہو جائے، ہمیں اصلی توبہ کرنے کا ایک اندازہ تو ہو جائے کہ اصلی توبہ کیا ہوتی ہے اور واقعتاً سجدے کیا ہوتے ہیں، محنتوں کے سجدے، مجاہدے کے بعد کے سجدے، اور محنت کر کے ریاضت اٹھا کر جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو وہ تلاوت جو اصلی تلاوت ہوتی ہے، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، وہ کیا ہے؟ جو ہمارے ذخیرہ آخرت بننے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسی نمازیں نہیں جو نمازیں تو صورتاً ہے اور ہمارے منہ پر مار دی جائے، تلاوت تو دیکھنے میں تلاوت ہے، کل قیامت کو منہ پر مار دی جائے، توبہ تو دیکھنے میں صورتاً توبہ ہے، لیکن وہ توبہ کل قیامت میں کام نہ آئے۔ ایسی توبہ کا کیا حاصل جس کے اندر کوئی جان نہیں، جس کے اندر کوئی اثر نہیں، جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، جس کے اندر کوئی حقیقی ندامت نہیں، جس کے اندر گناہوں سے رجوع کرنے کی سچی طلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور برائیوں سے سچے طور پر، برائیوں کی راہ پر قدم لگا کر نیکیوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، تقوی میں، نمازوں میں، علم میں، اور جو ہے صحابہ کے واقعات سے، اولیاء اللہ کے واقعات سے سبق لے کر جو ہے اس سے عبرت لے کر زندگی گزارنے میں آگے بڑھائے، فکر آخرت میں ہمیں آگے بڑھائے اور آخرت کی تیاری میں ہمیں آگے بڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔